السلام علیکم ناظرین، میرا نام امیر حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ FECHS کے صدر میجر ریٹائرڈ آفتاب قریشی نے کورن ٹاؤن سفاری بلاک میں فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے بعد دعائے خیر کی گئی۔ میجر آفتاب قریشی سے سفاری بلاک کے مکینوں اور سرکردہ شخصیات نے ملاقات کی۔ سوسائٹی کے صدر نے جاری ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ کے کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس موقع پر FECHS کے نائب صدر ارشاد اللہ تارڑ، فائنانس سیکرٹری گلشیر، جوائنٹ سیکرٹری 2 خالد محمود، ایگزیکٹو ممبر فیصل ساہی، کوآرڈینیٹر سید عفان شاہ، صوبیدار محمد ارشاد اور انجینئر الطاف بھی موجود تھے۔ علاقے کے معززین چودھری امانت، ساجد، عارف گل، مشتاق، یاسر شاہ، چودھری محسن علی اور دیگر نے شرکت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا الہ العالمین ہماری جو سوسائٹی کی انتظامیہ یہ کام کا آغاز کر رہی ہے، یا الہ العالمین اس میں خیر و برکت عطا فرما، یا الہ العالمین کے تمام منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچا، یا الہ العالمین ان کی جو نیک نیتی ہے، یا الہ العالمین انہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین کے سب کاموں میں اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما، اور یا الہ العالمین کے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مبارک ہو جی۔ شکریہ جناب۔ یہاں پر اس موقع سے فائدہ ضرور پاؤں گا کہ میں آپ لوگوں کے پیشنس، آپ لوگ کا ساتھ جس طرح آپ دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے اٹھ کے روڈ بہت تھوڑی کیے، کبھی آپ نے اٹھ کے احتجاج نہیں کیے، اس کے لیے میں اور مینجمنٹ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا کوآپریٹ کیا اور آپ اس طرح برداشتی چیزوں کو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح آج آپ نے محبت دی ہے یہ ہم بھولیں گے نہیں، یہ محبت بھی یاد رہے گی، اور آپ کو انشاءاللہ جو آپ کی ہیں ریکوائرمنٹس وہ انشاءاللہ پوری۔ انشاءاللہ جی آپ ان سب کا خیال کریں گے اور آئندہ بھی یہ آپ سب کا خیال کریں گے۔ تو اس کی جو یہ ایک اسٹرکچر اور کنسٹرکشن ڈرائنگ ہے، اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر لے تو یہاں پہ ہم ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، جس کے 4 جو ہے 4 ٹوٹیاں جو ہے وہ بیک سائڈ پہ ہوں گی لیڈیز کے لیے، اور 6 ٹوٹیاں جو ہے وہ جینٹس کے لیے سامنے فرنٹ پہ ہوگی، اور اس کا جو روم ہوگا وہ ہم نے اوپر جو ہے ٹینک کے اوپر ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ایک روم ہوگا جس میں اس کا پورا فلٹر پلانٹ لگا ہوگا، اور اس کی ٹوٹیاں جو ہے وہ نیچے ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فرنٹ سے اس پہ شیڈ ہوگا، اور باقی جو پراپر ایک فلٹر پلانٹ کی ورکنگ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگی، اور ہمارے انڈر سپرویژن ہوگی انشاءاللہ اس کی پراپر کوالٹی اور جو ہے کوالٹی کی بھی اور سپیڈی ورک کی بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور بس آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے اسپیشلی کہ آپ لوگ جی یہ اس جگہ پہ ہم بنائیں گے، کمپلیٹ کریں گے۔ نہیں وہ ہم نے کرنی ہے، اس کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں، آج سٹارٹ ہو جائے گا اور اب یہ کمپلیٹ ہوگا۔ نہیں وہ فلٹر پلانٹ کے سامنے کوئی پارکنگ نہیں ہوگی، جو سائڈ پہ ایریا ہے وہاں پہ ہم پراپر ایک آگے نال مطلب یہ کافی جگہ نا، ہاں ادھر بھی ہو جائے، اس کے لیے ہم جو ہے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں، اس لیے ہم باقاعدہ اسے مانیٹر کرتے رہیں گے۔ جہاں پر ہم سمجھیں گے، کیونکہ مین روڈ کے اوپر ہیں ہم، جہاں ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کوئی موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ اس کو کریں گے، کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جو بھی پانی شانی لینے کے لیے آئے، جو اس مقصد کے لیے آئے، اس کی گاڑی بھی سائڈ پہ کھڑی ہو اور وہ آرام سے پانی لے سکیں۔ ہاں وہ اس کے اوپر ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے کہ ایسا کوئی رسکی کام نہ ہو۔ یہاں کا ڈرین سسٹم پراپرلی مینیج کیجیے گا، کسی گٹر میں جائے، کیونکہ ادروائز ٹینکی اوور فلو ہو یا بارش ہو، یہ سارا پانی ہماری گلیوں میں جاتا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، اسی لیے میں نے کہا نا یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، کہیں پہ بھی ہم جہاں ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اسے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ کیا شروع کر رہے ہیں آگے؟ اس کے علاوہ اس کی جتنی اسٹریٹس ہیں سب کی واٹر جو اسٹرانگ واٹر ہے اس کے لیے پراپر سروے کل کر دیا گیا ہے، کنسلٹنٹ نے وزٹ کر لیا ہے، ایک آدھے دن میں انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اسٹرانگ واٹر کا جتنی اسٹریٹس ہیں، خالی ایک آدھی اسٹریٹ نہیں، جتنی بھی اسٹریٹس ہیں سب کے اسٹرانگ واٹر کا پراپر نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ مسجد کی پارکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ کی فینس کا کام نیکسٹ ویک انشاءاللہ 100% سٹارٹ ہو جائے گا. مسجد کا شروع ہو چکا ہے. فینس کا ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے, فینس کے آرڈر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ یہ جو سائڈ یہاں سے پیگز اور اینیملز کے آنے کا ہوتا ہے اور جو اس طرح کے چوری چکاری کے لوگ یہاں سے انٹر ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ یہ والا مسئلہ بھی ہمارا پرمنٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. نالے پراپر ڈیزائن, ہاں جی, یہ جو ہمارا نالا ہے اس کو میں جب جناح میں گیا تھا تو میں نے نالے کے حالات دیکھے تھے کہ سائڈوں سے تو پکا تھا لیکن اندر اتنا گند اور اتنا کچھ بھر گیا ہوا تھا اور سائڈ پہ اتنی جھاڑیاں تھی کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں. ہم نے صرف اس کو جب درمیان سے صاف کروایا اور سائڈوں سے اس کی جھاڑیاں ختم کر کے گند بلا ختم کر کے ہم نے وہاں پر جب پلانٹس لگوائے تو وہی جگہ ایک خوبصورت لک دینے لگ پڑی. ہماری اب اس میں جو اگلی پلاننگ ہے ہم 36 انچ کا, کیونکہ یہ پانی جو گند سیوریج کا آ رہا ہے یہ ہمارا یہ ساتھ پاکستان ٹاؤن سے ادھر سے آ رہا ہے, ہم اس کا الگ 36 انچ کا سیوریج پائپ ڈال رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بدبو اس جگہ کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے اس جگہ پہ بدبو ختم ہو جائے گی اور صرف بارش کا پانی یا وہ جو پانی آتا ہے وہ اوپر سے گزرے گا. سیوریج کا جو پانی ہے, سیوریج کا جو گند ہے, گندگی, وہ ساری کی ساری اس پائپ سے گزرے گی اور اس کے سائڈ پہ باقاعدہ ہم پلانٹس وغیرہ لگوائیں گے تاکہ وہاں پر اگر کوئی واک بھی کرے تو کم از کم وہ بدبوئیں نہ آئیں اور ایک صاف ستھرا ایریا ہو. تو ہم انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو آگے جیسے جیسے وقت چلتا جائے گا ویسے ویسے اب اس میں تیزی بھی آئے گی اور انشاءاللہ یہ جو سفاری بلاک ہے ہمارا یہ بھی اسی طرح کی لک دے گا جیسے کہ ہمارا کورانگ ٹاؤن اس وقت دے رہا ہے. اور کورانگ ٹاؤن کا ہی یہ حصہ ہے. جب میں شروع میں آیا تھا میں نے آ کے سپروائزر سے ایک بات کی تھی اور باقی لوگوں سے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ والا ایریا کون سا ہے اور یہ والا ایریا کون سا ہے, کیونکہ یہ سفاری بلاک بالکل ایک ڈفرینٹ چیز لگتا تھا, یہ لگتا ہی نہیں تھا اس کا حصہ. آج یہ پل کے بننے کی وجہ سے, تھوڑے بن لگنے کی وجہ سے, تھوڑی صفائی ستھرائی سے آج اگر 100% نہیں تو کم از کم 70% یا 60% اس کا حصہ لگنے لگا ہے. اور ہم انشاءاللہ بہت جلد مینجمنٹ جس طرح لگی ہوئی ہے یہ پراپر ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا جیسے وہ ہے. یہاں پر جو ہم نے ایک نوٹسز دیے ہیں جن کے اللیگل ہیں یہاں پر کنسٹرکشنز, اللیگل جنہوں نے یہاں پر کام کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے آپ کو ریگولرائز کروانا ہے. اگر وہ ریگولرائز نہیں کروائیں گے تو یہ آپ لوگوں کی اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہم ان سے ریگولرائز کروائیں گے. آج بھی جو دکاندار ہیں وہ دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا سوسائٹی سے کوئی نہیں ہے. سوسائٹی پرچیوں پہ چل رہے ہیں کام, رجسٹریوں پہ چل رہے ہیں, رجسٹریوں پہ چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم سفاری بلاک ہم سے مانگتا ہے, ہم بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن سفاری بلاک سے ریونیو کیا آتا ہے؟ جب تک یہ ریگولرائز اپنے آپ کو نہیں کریں گے, سوسائٹی کے پاس ریونیو پراپر نہیں آئے گا, ہمارے لیے مسائل زیادہ ہوں گے. اس لیے میں آپ لوگ جو یہاں بزنس کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ کے جو ساتھ لوگ ہیں انہیں بتائیں کہ وہ سائٹی آئیں, اپنے آپ کو ریگولرائز کروائیں. اگر ریگولرائز نہیں کروائیں گے تو پھر نقصان اس انڈیویجول کا بھی ہوگا جس نے خریدا ہے اور جس نے بیچا ہے اس کا تو ہوگا ہی ہوگا. نقصان ہی اس کا ہوگا جس نے خریدا بنایا ہے, جس نے بنایا ہے. آج صبح آج اس صبح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے تو وہ تو بیچ کے چلا جائے گا. سوسائٹی کا لیٹر دے کے اس نے آج صبح کچھ لوگ آئے ہیں اسی معاملات میں, ہمیں خوشی ہے, آئیں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, ہم کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے, لیکن دوسری طرف ہم سوسائٹی کا بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے کیونکہ سوسائٹی کا پیسہ, یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کا پیسہ ہے, انہیں نے وہ پیسہ آپ کا ہم لیں گے ان سے, جیسے پہلوں سے لے رہے ہیں ہم ان سے بھی لیں گے اور انہیں دینا پڑے گا. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے سٹارٹ لے لیا, مزید بہتری کی طرف ہم چل پڑیں, یہ پہلا قدم ہے, انشاءاللہ ہم آگے سے مزید لے کے چلیں گے. آپ کو اللہ ہمت دے. ایک ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جتنے بھی نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں 1 نمبر گلی سے شروع ہوتے ہیں, ادھر آتے آتے ویسے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی 1-2 بار ریکویسٹ کی تھی کچھ پروجیکٹ یہاں سے بھی شروع کریں, بشک آدھے میں جا کے مک جائیں, لیکن ہمیں کچھ تسلی ہو, ہمارے بھی کچھ ہو گئے ہیں کام جو ہے نا سامنے نظر آئے. ان کا مطلب ہے آپ کوئی بھی کام ایسا شروع کر لیں جو پہلے وہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہوتا تھا, آپ یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہو, کوئی ایسا بھی کام کر لیں کہ یہاں سے سٹارٹ لے کے پیچھے کو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی عرصے سے پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں کہ مینجمنٹ آئی یہاں پر, نئی مینجمنٹ نے ٹیک اوور کیا اور یہ جناح گارڈن, کورانگ ٹاؤن یہ مسائلوں سے بھرا ہوا تھا. ہم نے ایک ایک کر کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے
कोरंग में भी और जना में भी। ये सफारी ब्लॉक कोरंग में, तो जहाँ तक कोरंग का ताल्लुक है, कोरंग में हमने काफ़ी एफर्ट्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इस वक्त फुटपाथ भी मौजूद हैं, पार्क्स भी मौजूद हैं और तमाम तर खूबसूरतियाँ भी मौजूद हैं। जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनके ऊपर भी ओवरकम कर रहे हैं, हो जाएंगे। हमारा सफारी ब्लॉक कोरंग टाउन का जो एक हिस्सा है, ये हमेशा निगलेक्टेड रहा, इसको हमेशा निगलेक्ट किया गया और इसको जो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो उस तरह प्रोवाइड नहीं की गई। अब मैनेजमेंट ने, इस तरफ भी मैनेजमेंट आई है और सबसे पहले आज यहाँ का जो एक बहुत पुरानी इनकी ज़रूरत थी जो कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसका इफ्तिताह कर दिया और हम फ़िल्ट्रेशन प्लांट पे काम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ सफारी पार्क के साथ हमारी बाउंड्री वॉल थी, जिसकी वजह से, उसके ना होने की वजह से यहाँ पर तमाम वहाँ से पिग्स और जानवर और इस तरह के जो मुश्तबा किस्म के लोग होते हैं, शरारती लोग, वो भी, उन्हें भी यहाँ पर एक्सेस मिली हुई थी, वो आते थे। अब इंशाल्लाह वो उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है, सर्वे हमने कर लिया हुआ है और हम वहाँ पर लोगों को, यहाँ के सफारी ब्लॉक के लोगों को सिक्योरिटी को देखते हुए हमने वो वॉल के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अभी हमारा टेन्योर है और हम अपने टेन्योर में जो हमने वादे किए हैं सफारी ब्लॉक के साथ, कोरंग टाउन के साथ, वो हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे। यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा मसला है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अभी हमें उस तरह जैसे हम चाहते थे उस तरह की हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उसमें भी हमें बहुत जल्द कामयाबी मिल जाएगी और यहाँ पर गैस आ जाएगी। मुझे अफसोस होता है कि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कैपिटल में बैठे हुए हैं और यहाँ के लोग बिजली और गैस की वजह से भी महरूम हैं। यानी इस कैपिटल में बैठे हुए जिसको गैस नहीं मिल रही है तो देहातों में क्या मिलेगी, और आजकल तो देखा जाए तो देहातों में मिल रही है और कैपिटल में नहीं मिल रही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदारे हमारा साथ देंगे और हम ये गैस का जो मसला है इसको भी ओवरकम कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस मौके पे जना गार्डन का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जना गार्डन वो हिस्सा है फेडरल एम्प्लॉयज़ का जो हमेशा लूटा गया, जिसको हमेशा नुकसान पहुँचाया गया और वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप्स बैठे रहे और उनको निकालना एक बहुत बड़ा मसला था। 7,000 फैक्ट्रीज़ थे, 7,000 फैक्ट्रीज़ को एडजस्ट करना एक क्लॉसल, एक बहुत बड़ा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मैनेजमेंट की दिन रात मेहनत से आज मुझे यकीन है कि फैक्ट्रीज़ की जो 7,000 की लंबी लिस्ट थी आज वो शायद 1,500 के करीब रह गई है। हम फ़ेज़ 2 में बहुत जल्द फ़ेज़ 2 पे हमारा लेवलिंग का काम हो गया है, कुछ और भी काम हो रहे हैं। हमें जैसे ही CDA की तरफ से फुल परमिशन, फुल अथॉरिटी मिल जाती है तो हम उसके ऊपर भी काम स्पीड अप कर देंगे और अगर जैसे हम प्लान कर रहे हैं, सोसाइटी प्लान मैनेजमेंट कर रही है, अगर उस तरह हुआ काम तो मुझे यकीन है कि अगले 4 से 6 माह के अंदर अंदर हम फ़ेज़ 2 में भी लोगों को पोजीशन देने के काबिल हो जाएंगे। फ़ेज़ 1 में बहुत सारा एरिया हम क्लियर कर चुके हुए हैं। लेआउट प्लान सबमिटेड है हमारा CDA में और फ़ेज़ 2 का भी और फ़ेज़ 1 का भी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में ये लेआउट प्लान हमारे अप्रूव हो जाएंगे और वो ये तमाम जो हम 18,000 मेंबर हैं, वो मेरा ख्याल है वो दिन हमारे लिए एक जश्न का दिन होगा जिस दिन हमारे LOP अप्रूव हो जाएंगे। मैनेजमेंट ने अपने काम जो इस लेआउट के हवाले से हैं वो तमाम कंप्लीट कर चुकी हुई है और सबमिट करा चुकी हुई है। मैं अपने यहाँ इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जना गार्डन के रहायशियों और फैक्ट्रीज़ को ये कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि आपने बहुत सब्र किया है, लेकिन आप यकीन रखें कि आपकी मैनेजमेंट दिल से और हर तरह तमाम रिसोर्सेज लगा रही है और मुझे यकीन है कि जना गार्डन को जो हमने इस मैनेजमेंट ने वादा किया था कि गार्डन बनाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं है। हम जना गार्डन को जना गार्डन बनाएंगे और जो जिनका हक है उनको हक देंगे और जिन्होंने किसी का हक मारा हुआ है उनसे हक हम छीनेंगे, उनसे हम अपना चीज़ वापस लेंगे। इन रेजिडेंट्स को, इन फैक्ट्रीज़ को उनका हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और पहले शायद हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे पूरे वर्ल्ड में कोविड की वजह से मसाइल आए, हमें भी ये मसाइल आए।
ہم نے 2 دفعہ پہلے اٹیمپٹ کی پچھلے مارچ کو، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم نہ کر سکے. پھر ہم نے نومبر کا اناؤنس کیا، ہم نومبر میں بھی AGM نہ کر سکے اس کووڈ کی وجہ سے. اب کیونکہ کووڈ بھی ہے، سیکورٹی پرابلم بھی ہیں، اس لیے ہم نے کنونشن سینٹر بک کروایا ہوا ہے 27 مارچ کے لیے. کنونشن سینٹر ایک کھلی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، جو ہم کووڈ کے سلسلے میں جو ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے ہم وہ بھی وہاں پر کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پر جو سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں ایک اوپن جگہ پہ اور اس جگہ پہ ایسی جگہوں پہ کرنے کے مجھے یقین ہے کہ انتظامیہ وہاں موجود ہوگی اور ہم ایک کامیاب AGM انشاءاللہ کر پائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ میں یہاں ایک اور چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کورانگ ٹاؤن کے کچھ فیکٹریز تھے. کورانگ ٹاؤن کے بہت عرصے سے کورانگ ٹاؤن بنا ہوا ہے، لیکن آج بھی یہاں پر تقریباً میری اگر میں غلط نہیں ہوتا تقریباً 34-35 فیکٹریز یہاں پہ بھی موجود تھے جو کورانگ ٹاؤن کے اندر ہی چاہتے تھے. ہم نے کوشش کی کہ وہ ہم کسی اور جگہ پہ جناح میں یا کہیں ایڈجسٹ کر پائیں، لیکن ہم انہیں کہیں اور وہ جانے کو تیار نہیں تھے. اس لیے یہاں پر کورانگ ٹاؤن میں بھی ایک ایکسٹینشن ایریا ہے جس کے اوپر کام کیا گیا 44F کا ہے اور GH کا، تو وہاں پر بھی لیولنگ وغیرہ کر دی گئی ہے، وہاں پر بھی کام شروع ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے فیکٹری کورانگ ٹاؤن کے ہیں وہ بھی بہت جلد اپنے پلاٹس پہ پہنچ جائیں گے. جہاں تک کیونکہ وہ اب نیا ایریا ہے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بہت جلد کام سٹارٹ ہو جائے گا. میرا نام گلشیر خان ہے اور میں فائنانس سیکرٹری ہوں FECHS کا. سوسائٹی کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جی سوسائٹی میں ترقیاتی کام کا ایک سلسلہ جاری ہے جو اب زوروں شوروں سے اور اس کی میں تیزی آ گئی ہے. اور اللہ کے حکم سے آج ہم نے سفاری بلاک کے اندر کل سے کام شروع کیا ہوا ہے تیزی کے ساتھ، جس میں مسجد پہ کام ہے، سیکورٹی کی دیوار کا کام ہے اور یہ فلٹریشن پلانٹ کا کام ہے. اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کا کام ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرے اللہ نے کرم کیا تو ہم لوگوں کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، ان کو میسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیسے انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. ہمارا مقصد لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک ایکسیپشنل سہولیات دے سکیں جو سب سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہوں. جیسے ہم نے یہ پارک دیا اور باقی روڈز کے اوپر ہم نے DHA اور بیری کے بعد کیمیکل ٹائلز کے اسپیڈ بریکر بنائے تک ہے. سیکورٹی کا اور صفائی ستھرائی کا اور پانی اور گیس بنیادی مسائل ہیں، جس میں سفاری بلاک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ گیس کا ایشو چل رہا ہے، جس کے لیے گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جو LOP کے سلسلے میں اس کے لیے LOP یا NOC ہونا ضروری ہے. تو ہماری اس سوسائٹی کے کا مسئلہ یہ ہے کورنگ ٹاؤن کی اس ایکسٹینشن کا کہ اس کو ابھی تک یہ ڈسپیوٹ ہے بٹوین 2 اسٹیٹس، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. ٹھیک ہے، CDA کہتا ہے یہ RDA میں، RDA کہتا ہے یہ CDA میں. ابھی تک وہ آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. ہم دونوں جگہ اپروچ کر چکے ہیں کہ اس کا LOP کیا جائے تاکہ ہم اس کو ریگولائز کر سکیں اس ایریا کو، اور اس کا NOC مل جائے تاکہ گیس یہاں پہ پراپر مہیا ہو سکے. ہم میجر صاحب آئے ہیں، میجر صاحب نے یہاں کام شروع کیا ہے سوسائٹی نے. پہلی سوسائٹی جو تھی وہ تو مطلب ہم لوگوں کو بالکل بھول گئی تھی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، وہ تو ہمیں یہاں پہ پھنسا کے چلے گئے. ابھی یہ نئی انتظامیہ آئی ہے، ان کی مطلب ان کو کہا تھا کہ اس کے بھی کام کریں کورانگ ٹاؤن کے ساتھ، یہ بھی کورانگ ٹاؤن کا حصہ ہے. تو میجر صاحب نے مطلب ہماری درخواست سنی، ہماری درخواست پہ آئے ہیں، یہاں انہوں نے کام شروع کیا. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے فلٹر پلانٹ کا افتتاح کیا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے کام شروع ہو گئے. یہ آگے اور بھی کافی سارے کام ہیں، یہ ساتھ ساتھ کریں گے. اور مطلب ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت ادا کر کے یہ کام سارے پورے کریں ہمارے. دیکھتے رہیے خبرنامہ TV، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین.